یہ امام مہدی کے حوالے سے یا اشکال یا سوال پوچھا جاتا ہے کہ امام مہدی نسل حسینی سے کیوں، امام حسین کی نسل سے کیوں؟ کیونکہ بظاہر بڑا بیٹا جب امام تھا تو بڑے بیٹے کی اولاد سے ہونا چاہیے، جیسے بادشاہت میں ہوتا ہے۔ یہ ایک جواب ضمنی طور پہ ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت بادشاہت کی طرح ہے۔ تو بادشاہت میں تو یہی ہوتا ہے، بڑا بیٹا ہے اس کی اولادیں، پھر چھوٹا بیٹا اس کی اولادیں۔ تو پہلے ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ نسل حسینی سے کیوں، اور پھر ہم اس بات پر آئیں گے نسل حسنی سے کیوں نہیں۔ نسل حسینی سے کیوں؟ ذخائر الابقاء نامی کتاب محی الدین تبری کی، محب الدین تبری کی، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ اصحاب کے درمیان جب امام مہدی کا تذکرہ کیا تو یہ کہا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اللہ اس دن میری نسل سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، یعنی وہ قیام کرے گا۔ تو سلمان فارسی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کس کی نسل سے ہوگا، یعنی حسن کی نسل سے یا حسین کی نسل سے، کیونکہ دونوں امام تھے۔ تو رسول نے امام حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حسین کی نسل سے۔ تو یہ حدیث کافی ہے رسول کا کہنا کہ بھی حسین کی نسل سے تو حسین کی نسل سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا کی منزل پر جو ہیں وہ مزید شک و شبہات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بہرحال جو کمزور ایمان کے ہیں یا دشمنان ہیں وہ وجہ تو مانگتے ہیں کہ امام حسن کی نسل سے ہونا چاہیے تھا، امام حسین کی نسل سے کیوں؟ تو یہ سوال الحمدللہ کوئی سوال کوئی اشکال ایسا نہیں کہ جس کا جواب ہمارے ائمہ نے نہ دیا ہو۔ قیامت تک شکوک و شبہات جو اٹھتے رہیں گے اس کے تمام کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ امام مہدی، پہلے تو یہ پوچھنے والے نے کہ امام حسن افضل ہیں یا امام حسین؟ تو امام نے کہا امام حسن، بڑے تھے، بزرگ تھے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر مہدی کا تعلق حسین سے کیوں ہے، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے؟ تو امام نے کہا کہ مہدی کا تعلق جو امام نے وجہ بتائی دو، نمبر ایک شباہت، نمبر دو شہادت۔ پہلے تو امام نے کہا کہ امام نے وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہارون اور موسیٰ کی شہادت جو حسن حسین کے درمیان ہے وہ مکمل واضح ہو جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون بھائی بھائی تھے، اسی طرح حسن حسین بھائی بھائی، دونوں نبی، یہاں دونوں امام۔ وہاں پہ بھی نسل موسیٰ بڑے ہونے کے باوجود ان سے نہیں چلی، کس سے چلی؟ ہارون سے چلی۔ یہاں پہ بھی نسل بڑے بھائی یعنی امام حسن سے نہیں بلکہ نسل حسین سے چلی۔ پھر اس کے بعد ایک دو شباہت ہو گئی۔ یہ حدیث کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب جو امام زمانہ کی غیبت پر لکھی گئی ہے اس میں موجود ہے۔ دوسری وجہ امام نے بتائی شہادت، عوض شہادت، شہادت کا رتبہ، عظمت، مقام، شہادت کا عوض جو معاوضہ یا اللہ تعالیٰ نے جو انعام یا تحفہ دیا ہے امام حسین کو۔ جبرائیل آئے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا کہ جس کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو رسول نے کہا مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ جبرائیل واپس جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کو آپ کی امت قتل کر دے گی۔ تو رسول نے کہا مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ آئے، پھر وہی بات دہرائی، رسول نے پھر وہی جواب دیا۔ تو جبرائیل نے کہا اس دفعہ کہ اللہ تعالیٰ اس شہادت کے عوض حسین کی نسل میں، اس بیٹے کی نسل میں امامت و ولایت و وصایت رکھ دے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا مجھے ایسا بیٹا چاہیے۔ اور جب یہی بات وہ بی بی کو بتانے گئے تو بی بی نے وہی ریئیکٹ کیا جو رسول اللہ نے ریئیکٹ کیا تھا کہ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ لیکن جب امیجیٹلی جب رسول اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نسل حسینی میں امامت، ولایت اور وصایت رکھے گا تو وہ راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا،
اس میں تھوڑا سا اشتباہ اگر پیدا ہوا ہو آپ کے ذہن میں تو کلیئر ہو جائے کہ رسول اللہ نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے دے دے بیٹا مرضی، امت قتل کرے تو کرے، صرف بتانا مقصود تھا۔ یہ جو شک یا اشتباہ پیدا ہو جائے گا امت کے ذہن میں کہ نسل حسینی سے کیوں، تو بتا دیا جائے کہ یہ عوض شہادت ہے۔ ایک اور جگہ چھٹے امام جب بتلا رہے تھے امام حسین کی صفات کے حوالے سے، یہ حدیث جو ہم نے ابھی آپ کو سنائی شباہت عوض شہادت اصول کافی میں موجود ہے۔ اب ایک اور حدیث جو عوض شہادت ہی سے متعلق ہے، امام ششم فرماتے ہیں کہ نسل حسینی سے امام جسے کہتے ہیں کہ ہوں گے امام مہدی، تو اس کی عوض شہادت کی جسے کہتے ہیں عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے عوض نسل حسینی میں امامت، ان کی تربت میں شفا اور ان کی قبر کو مقام مقبولیت بخشا ہے۔ یعنی اس شہادت کے بدلے ان کو یہ مراتب اور مقام ملیں گے۔ اور یہ حدیث تو بہت مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ حدیث میں ہے کہ شہادت ضروری ہے حسین کے لیے، کیونکہ جو مقام و عظمت و مرتبہ ملنے والا ہے وہ شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ عوض شہادت تھا جو حسین کی نسل میں امام مہدی کی صورت میں عوض کے طور پہ ملا۔ یہ امام حسین کی نسل سے امام مہدی کیوں، اس کی توجیہ ہو گئی۔ اب آئیے اس طرف امام حسن سے کیوں نہیں، یا یہ استباع کیوں پیدا ہوا لوگوں میں کہ امام حسن کی، اچھا یہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے کہ یقیناً نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو امام حسین پھر باقی امام اور پھر آخر میں۔ یہ استباع اس لیے پیدا ہوا لوگوں میں، عام لوگوں میں، غیر شیعہ افراد میں، کہ بنو امیہ بنو عباس کے خلاف قیام کرنے والے افراد زیادہ تر امام حسن کے خاندان سے تھے۔ اب خاندان میں ظاہر سی بات ہے تمام اہل بیت کے خاندان میں تمام افراد اس نہج اور اس عقل اور عظمت کے اور تقوی کے حامل تو نہیں تھے جو ہمارے چاردہ معصومین ہیں۔ تو کچھ نے قیام کیا، اتفاق سے زیادہ تر کا تعلق امام حسن کی اولاد سے تھا، جیسے زید بن حسن ہیں، حسن مثنی ہیں، بلکہ آج بھی آپ کو ایران، عراق، لبنان میں کچھ خاندان ایسے مل جائیں گے کہ جو بڑے پرعظمت اور پرہیبت خاندان ہیں۔ لوگ حکومتی اداروں میں، عدالتوں میں جانے کی بجائے ان خاندانوں سے اپنے مسائل اور فیصلے کی قضاوت کرواتے ہیں، اپنے مسائل کی قضاوت کرواتے ہیں۔ طباطبائی خاندان ہیں، جیسے محمد حسن طباطبائی، محمد حسین طباطبائی کے بارے میں سنا ہوگا، فلسفے کے ماہر، اور محمد حسین جو ہے وہ تفسیر المیزان کے مصنف۔ اسی طرح حکیم خاندان آپ نے سنا ہوگا، جو خاندان میں ابھی حالیہ دور میں جن کا انتقال ہوا، لبنان سے ان کا تعلق، اور لبنان میں خود عراق میں ایک وسیع حلقہ اثر بلکہ احباب رکھتے ہیں، نہ صرف قضاوت بلکہ دینی تدریس اور علمی اعتبار سے بھی بڑی ان کی خدمات ہیں۔ تو ایک وجہ شاید یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خاندان امام حسن سے امام مہدی آئیں گے، کیونکہ ان کے خاندان میں ایسے افراد رہے ہیں جو قیام کرتے رہے ہیں، تو شاید ان کے خاندان میں پوٹینشل ہے حکومت کا، یا جسے کہتے ہیں کہ حکمرانی کا۔ اس کے بعد ایک اور جسے کہتے ہیں کہ اچھا ہاں، اس وجہ سے جب لوگوں نے یہ حدیث گڑھی یا مشہور ہو گئی یہ بات کہ امام مہدی کا تعلق غالباً حسین سے نہیں حسن کی نسل سے ہوگا، تو بنو عباس نے کہا چلیں اگر ایک غلط حدیث بن گئی ہے تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے ایک اور حدیث مشہور کروا دی، کون سی؟ کہ امام مہدی کا تعلق بنو عباس سے ہوگا، اور پھر منصور باللہ دوسرا بنو عباس کا بادشاہ، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد مہدی رکھ دیا، اس حدیث من گھڑت حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے حدیث گڑوائی اور پھر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا اور کہا کہ بس یہ وہی بیٹا ہے جس کا تذکرہ حدیث میں، کس حدیث میں؟ کہ امام مہدی کا تعلق بنو عباس سے ہوگا۔ یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث ہماری نہیں، اہل سنت کیا زیادہ مشہور ہے غیر شیعہ افراد میں۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا ان کو، یا یوں کہہ لیجئے یہ حدیث گڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ بنو عباس
کی وجہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے اس لیے حدیث اس لیے گڑھی کہ بنو عباس میں موجود حکمرانوں کو حکومت مضبوط کرنے کا موقع ملے کہ بھئی حدیث میں میرا ذکر موجود ہے، محمد مہدی مثلاً کہہ سکتا تھا۔ لیکن جو یہ مشہور کر رہے تھے اور جن لوگوں نے اس نظریے کو لے لیا، من گھڑت حدیث کو قبول کر لیا، حالانکہ جانتے تھے وہ، دیکھیں امام حسن اور امام مہدی کے درمیان کوئی امام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام حسین اور امام مہدی کے درمیان 9 امام ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں کتنی مرتبہ آیا ہے کہ 9 امام امام حسین سے ہوں گے، 9 امام، امام علی اور امام حسن کو چھوڑ دیں آپ، اس کے بعد جو ہے امام حسین، اور اس کے بعد 9 امام امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ تو جو شخص امام حسین کو امام مانے گا اور پھر ان کی نسل سے امام مہدی کو امام مانے گا، تو فطری بات ہے کہ وہ پوچھے گا کہ اس کے درمیان کا امام نہیں تھے؟ تو بتایا جائے گا کہ ہاں بھائی امام حسین کے لیے کے بیٹے تھے امام زین العابدین اور ان کے بیٹے تھے امام باقر۔ بھائی جب ان کی خصائص سیرت کردار پڑھے گا، وہ کہے گا یقیناً یہ استحقاق رکھتے تھے کہ امام ہوں، تو وہ خود بخود ایمان لائے گا اور 12 امامی شیعہ اثنا عشری کہلائے گا خود بخود۔ اور اس سے ہمارے عقیدے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ہم 6 امامی شیعہ نہیں ہیں، ہم 1 امامی شیعہ علوی جن کو کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، ہم 4 امامی شیعہ نہیں ہیں مثلاً زیدیہ، ہم جو ہیں وہ 10 یا 11، ہم 12 امامی شیعہ ہیں، پہلے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور امام حسین پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی نسل سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ پوری چین، سلسلہ جسے کہتے ہیں کہ ذہب کہہ لیجئے، سلسلہ امامت جو ہے وہ مکمل طور پہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے نظریہ امامت کی، اگر ہم یہ قبول کر لیں۔ اور جو لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے وہ بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن کی غالباً نسل سے ہوں گے، اور وہ یہ بھی ایڈ آن کر دیتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ تو یہ دونوں عقائد ہمارے عقیدے سے میچ نہیں کرتے اور لگا نہیں کھاتے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ جو رسول نے بیان کیا تھا کہ امیر المومنین پہلے امام ہوں گے، پھر ان کے دونوں بیٹے، پھر امام حسین کی نسل سے امام زمانہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔